حبیب رب الاولا محمد حبیب رب الاولا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد اور خیال کا آسرا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے درود بھیجا ہے خود خدا نے اور رموز کو ان کے کون جانے رموز کو ان کے کون جانے کہیں وہ محبوب کبریا ہیں کہیں وہ محبوب کبریا ہیں کہیں لقب ان کا ہے محمد اور میں اپنی عقبہ سنوارتا ہوں میں اپنی عقبہ سنوارتا ہوں انہیں کو پکارتا ہوں میرے لبوں پہ ہے یا حبیبی میرے لبوں پہ ہے یا حبیبی اور میرا وظیفہ ہے یا محمد ہے بار عصیاں صبا کے سر پر ہے بار عصیاں صبا کے سر پر اور نہ کوئی ساتھی نہ کوئی یاور قدم لرزتے ہیں روز محشر قدم لرزتے ہیں روز محشر سنبھالیے آکے یا محمد حبیب رب الاولا محمد شفیع روز جزا محمد بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا محمود بھائی نے اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ محفل کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں اپنی آواز سے ایسا جادو جگاتے ہیں کہ ہم اس کے سحر میں کھو جاتے ہیں دل کرتا ہے یہ نعتیں چلتی رہیں بالکل ایسا ہی ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مہمان اور موجود ہیں ہوم بیس بلڈر ہیں تعمیرات سے ان کا تعلق ہے عبید خلیل صاحب السلام علیکم ہمارے مہمان ہمارے پروگرام کی رونق ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ بات کر سکیں تاکہ آپ تک وہ نالج وہ اویئرنیس پہنچا سکیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچیں بالکل جی شاہ صاحب ہمارے مہمانوں سے سوالات کی طرف چلتے ہیں میرا خیال سے جی میرے خیال سے سعدیہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رحمتوں کا جی مہینہ ہے تو آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے اچھے گزر ماشاء اللہ
کہ ایک تو پروگرام میں بھی آنا ہوتا ہے، بہت ساری تیاری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ اچھا نہیں جاتا. اور جو ہمارا ٹاپک ہے آج قرآن، اس کے بارے میں ایک جو حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بے شک. تو یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کمرے میں لگایا ہے کہ جب بھی ٹائم ملے وضو کرو، قرآن پڑھو. قرآن سے بڑھ کے اور ایک جگہ اور بھی ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھنے میں اس کو فرصت نہیں ملی ذکر کرنے کی یا دعا کرنے کی، تو اس کو سب مانگنے والوں سے زیادہ دور ہے. بالکل آپ نے صحیح یہ کہا. بہت موٹیویٹڈ ہے میرے لیے، تو میں یہ گھر میں لگاتی ہوں اور بچوں کے لیے بہت موٹیویشن ہوتی ہے. جی بالکل. کہتے تھے کہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا، بالکل، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس پر عمل کرنا. بے شک بے تو شک. یہ مفتی صاحب کی طرف جائیں گے. جی مفتی صاحب، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا قرآن کی اہمیت کے حوالے سے. تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن کی تاثیر کے متعلق کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے، فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر، بے شک، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. بے شک. یعنی ہم یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے، قرآن کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، قرآن کے اندر مسائل کا حل رکھا ہے، قرآن کے اندر پریشانیاں، غم، مسائل کو دور کرنے کا حل رکھا ہے. تو ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین اتنے بلند و بالا پہاڑوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی اتنے سخت پہاڑ ہیں. تو کیا یہ قرآن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ بے شک بے شک. ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ تو اسی آیت کے آگے ہی اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تم تدبر کرو کہ اللہ رب العالمین تم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کو کس طرح کا بندہ مطلوب ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر کس انداز سے عمل کیا جاتا ہے. آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر نظر ثانی کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہر ایک بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں، مصیبت میں مبتلا ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی مسائل و مصائب کا شکار ہو کر کبھی ایک بندے کے پاس، تو کبھی دوسرے بندے کے پاس، تو کبھی تیسرے بندے کے پاس، جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا اس کی طرف آتے ہیں، اس کی طرف نہیں بالکل جاتے. ایسے ہی ہے. بالکل دیکھیں نا آج ہم اللہ رب العالمین کی محبت یہ دیکھیں کہ ہمیں صحت کے ساتھ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے نیکیوں کرنے کا. تو اس رمضان کی اہمیت کیوں اجاگر کی گئی ہے، اس رمضان کو اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا اور ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. یعنی مسائل کا، غم کا، پریشانی کا، ہر ایک مصیبت کا حل قرآن کے پاس موجود ہے. بے شک. لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں اپنے مسائل کو قرآن کے حوالے کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے سارے غم کو قرآن کے حوالے کرنا پڑے گا. غم اور مسائل اور پریشانی کے ساتھ ساتھ قرآن خوشی کے معاملات بھی بتاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تم خوشی کے معاملات سر انجام دو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. یعنی بندہ قرآن کی طرف آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے نا اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اسے کوئی غم پریشانی آئے تو وہ صبر کرتا ہے،
اللہ سے دعا مانگتا ہے. اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم پریشانی میں ہو، غم میں ہو تو کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. بے شک. یعنی اللہ رب العالمین خود قرآن کی طرف بندے کو راغب کر رہا ہے، مصائب کو، مسائل کو. اور جب اس مومن کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر، کیونکہ قرآن جو ہے نا اللہ کا سب سے بہترین ذکر ہے. تو جب بندہ اس ذکر کو چھوڑ دے گا، اس ذکر سے اعراض کرے گا، اس ذکر کو پس پش ڈالے گا، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اللہ فرماتے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا. آج ہم پریشان بھی ہیں، مسائل و مصائب کا شکار ہیں. کاروباری حضرات تنگی اور معاملات بہت ساری چیزوں کا شکار ہیں. وجہ صرف یہ کہ رب کے ذکر کو چھوڑ دینا ہے. تو ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے تاکہ ہمارے معاملات آسان ہوں. بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہ کتاب ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن بھیجا گیا ہدایت کے لیے، قرآن بھیجا گیا عمل کے لیے، اور قرآن بھیجا گیا ہماری شخصیت سازی کے لیے، ہماری دنیا کے امور کے لیے، ہمارے معاملات کے لیے، ہماری آخرت کے لیے. آیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ عمل کرنا تو سیکنڈری چیز ہے. بات یہاں تک آتی ہے کہ ہم اسے پڑھ کے سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ہماری زندگی کے معاملات ڈسٹرب اسی لیے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ قرآن کو پڑھ کے جب ہم سمجھیں گے نہیں، اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم کیسے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل ڈسٹرب بھی رہیں گے، معاملات ہمارے ڈسٹرب رہیں گے، ہماری زندگی ڈسٹرب رہے گی. پھر ہم گلا کرتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلے، ہمارے ساتھ یہ مسائل. جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی قوم ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بھیجی ہے مسلمانوں کو کہ جنہوں نے قرآن کو اگر وہ ضابطہ حیات بنا لیں، جو قرآن پہ عمل کر لیں، جو قرآن کو سیکھ لیں، تو شاید ان سے بہترین قوم، ان سے بہترین مخلوق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ہم عبید صاحب کی طرف آتے ہیں. ویسے تو ان کا تعلق تعمیرات سے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بینگا مسلم رمضان میں تمام لوگ جو ہے وہ قرآن کے، دین کے اتنا کلوز ہوتے ہیں کہ ہر بندہ اس بارے میں بات کر سکتا ہے. جی عبید صاحب، قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے تک بھیجا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، تو ہم اس ہدایت سے دور کیوں ہیں؟ دراصل جو سب سے پہلے دنیا داری کے حساب سے اگر میں اس میں آپ کو، دنیا کے اندر انسان کام، معاملات، ان سب کے اندر جو جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا نا کہ وہ سکون کی تلاش کے لیے سارے معاملات کرتا ہے. کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس بالکل ایسا ہی ہے. ہر کسی کا حاصل یہی ہے کہ یہ مجھے کس طریقے سے سکون ملے. تو قرآن بیسکلی اللہ نے کہا ہے کہ جو دلوں کا سکون ہے نا وہ صرف اسی کتاب کے بے شک بے شک. تو راحت اور سکون کے اس کے یہ ضروری نہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن کو معمول بنا لیں، اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد ایک آیات پڑھ لیں، زیادہ نہیں. بالکل. اور اس کو اپنا زندگی کا جیسے تمام معاملات آپ کے حصے میں ہوتے ہیں، اس کو بھی اپنے حصے میں ڈال لیں، تو انشاءاللہ راحت اور سکون آپ کا مقدر ہو جائے گا. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. تو تعلق تو میرا خیر نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب کی بات میں نے آگے بڑھا لی. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. اور اب ہم چلتے ہیں حوریہ کی طرف. حوریہ، تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے، اور ہم دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے بھی آسانی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے آپ کو. تو آپ نے کب سے نعت خوانی کر رہی ہیں؟ 10 سال ہو گئے مجھے. 10 سال ہو گئے. جی جی. مطلب بچپن سے بہت شوق تھا مجھے پڑھنے کا، تو چھوٹی عمر سے نعت خوانی شروع کی. مما جو ہے ہر جگہ لے کر جاتی تھی. تو آج ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. ماشاءاللہ سنا. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور
بچھا کے مانگو پھر حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو اور جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہے ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہے ایک ولی نے مانگا تو آنسو بہا کے مانگو تو آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو اور کریم آقا عظیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم آقا عظیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. خوبصورت کلام تھا اور اللہ تعالیٰ توفیق دے حوریہ کو کہ اسی طرح وہ پڑھتی رہیں بلکہ اس سے اچھا پڑھتی رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیاب کرے کیونکہ یہ جو جذبہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے دل میں پیدا کیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے اس دل پر کہ جس میں یہ محبت ہے کہ اسے کلام پڑھ کے خوشی ملتی ہے اسے کلام پڑھ کے سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حوریہ کو مزید کامیاب کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم مفتی صاحب کی طرف دوبارہ چلیں گے. مفتی صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کے بھیجا اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ غیر مسلم لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں اس کو مطلب اس میں سے بہت ساری چیزیں لے کر بہت آگے بھی بڑھ گئے لیکن ہم لوگ وہیں کے وہیں ہیں نہ استفادہ حاصل کر پاتے ہیں نہ آگے بڑھ پاتے ہیں کیونکہ ہم عمل نہیں کرتے. تو آیا کہ ہمارے گراس روٹ لیول میں یا پھر ہمارے گھروں میں یا پھر ہمارے کالجز اسکولز میں اس چیز کی کوئی پابندی ہونی چاہیے جس سے ہم یہ یوز ٹو ہو جائیں عادی ہو جائیں ان چیزوں کی؟ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے اقوام کو پذیرائی عطا کرتا ہے. بے شک. اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو نیست و نابود بھی کرتا ہے. بالکل. وجہ یہی ہے کہ جب بندہ قرآن کو چھوڑ دے گا تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ زوال کی طرف چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے. بالکل. آج ہم دیکھیں نا کہ ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں کہ چاہے وہ اسکولز ہوں یونیورسٹیز ہوں کالجز ہوں بہت سارے اخلاقی برائیاں پائی جا رہی ہیں آج. بالکل ایسے. لیکن سب سے بڑی وجہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسلوب کو دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں. اگر ہم پڑھیں اللہ رب العالمین کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو
تو انہوں نے کبھی بھی دنیا سے نہیں روکا ہمیں، جی ایسے کبھی ہی نہیں روکا. ایسے ہی. آپ پڑھ لیں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کچھ بند، کاروبار بند، سارے معاملات ختم. جیسے ہی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھیل جاؤ زمین پر، کاروبار کرو. کاروبار دنیاوی ضرورت ہے، ضرورت. تو اس انہی ضروریات اور دنیاوی معاملات سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کو مقصد نہیں بنایا جائے، کیونکہ جس چیز کو مقصد بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے سارے لگ جاتے ہیں. مقصد ہمارا اللہ رب العالمین کی رضا ہے. یہ تو صرف ضروریات ہیں ہماری. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. آج ہم دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہم کامیاب دیکھیں، دنیاوی طور پر کامیاب دیکھیں، تو یہود و نصارہ ہیں مسلمانوں کے بنسبت. وہ زیادہ کامیاب ہیں. بالکل آپ کی بات ہے کہ انہوں نے قرآنی تعلیمات کو لے لی. آج ہم دیکھیں یورپین کنٹریز کو دیکھیں، دیگر ممالک کو دیکھیں، ان کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاء موجود ہے، قانون موجود ہے، طریقہ موجود ہے، اور ہم نے اپنے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں اللہ رب العالمین. اور آج کل ہم اگر کاروبار کی بھی بات کریں تو جس وقت ہمیں کاروبار کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے. ہم بالکل 2 بجے کے بعد کاروبار شروع کر بالکل. دیکھیں نا، انسان کا جو مزاج ہے نا وہ لالچی مزاج ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آئے، دولت آئے، کامیابی ہو، یعنی لیکن انسان کی یہ جو بھوک ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے نا تو وہ کہے گا ایک اور ہونا چاہیے، ایک اور ہونا چاہیے. تو اسی انسان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ نے یہاں باؤنڈری لائن بھیج دی ہے. اب صرف مخاطب ہو گئے کس سے؟ مومنوں سے، مسلمانوں سے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں، کیا تمہیں میں ایسے نفع بخش چیزیں نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. اب مجھے بتائیں نا، ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. ہر کسی پر نہیں، ہر اس چیز پر جو جس کے اندر روح ہے، سانس ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کافر نے بھی مرنا ہے، مسلمان نے بھی مرنا ہے، کامیاب نے بھی مرنا ہے اور ناکام نے بھی مرنا ہے. جو دنیا میں آیا جو دنیا میں آیا اسے جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اب کامیابی کے معیار کو کیا بیان کرتا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جی مفتی صاحب بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا. ہم وقفے کی طرف جائیں گے. وقفے جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حوریہ سے ہم ایک کلام اور سن لیتے ہیں. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا، یا محمد نور مجسم. اور تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری
تیری سیرت ماکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم